نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نوازے حضور اصحاب ملت، نوازے حضور اصحاب ملت، سید عامر صفی صاحب قبلہ، سید عامر صفی صاحب قبلہ، درخواست کا دولہ، درخواست کا دولہ، درخواست کا دولہ، فیضان حضور اصحاب ملت، نوازے حضور اصحاب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی افساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد ابن عبداللہ عبداللہ ابن عبدالمطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن قلاب ابن مرہ ابن قاب ابن لوئی ابن غالب ابن فہیر ابن مالک ابن نظر ابن قنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مزر ابن خزار ابن ماد ابن عدنان ابن حمل ابن کدار ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن طارق ابن ناخور ابن سارو ابن راوا ابن ساتے ابن عامر ابن صالح ابن ارپحشد ابن سام ابن نوح ابن لامت ابن متوشالہ ابن ادریس ابن یارد ابن مہلائن ابن قنان ابن انوش ابن شیش ابن آدم علیہ السلام کی نسل اور اصل پر ایک مرتبہ پاباد بلند درود پاک کا نذرانہ بانداد غلامانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اب اگر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا ہمارا درود سنتے ہیں وہی آوازیں بلند پڑھے گا، میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ حضرات پڑھیے بابا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت شاہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعتوں منقبض سماعت کر رہے ہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان جناب قاری عبدالقادر صاحب قبلہ مجدد اللہ العلی والنورانی بڑی دیر سے آپ سے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہلوا رہے ہیں اور آپ حضرات کہہ بھی رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والا جو ہندوستان کا عظیم شاعر ہے وہ یہ سوچے کہ مکن پور کی سرزمین پر ہم گئے ہوئے تھے، وہاں کے لوگوں نے سنا لیکن خاموشی کے ساتھ سنا۔ ایسا نہ محسوس ہو کہ یہ کہیں کہ آپ لوگ سینٹر فرش کھا کر کے زبان پر لگام لگا کر بیٹھے تھے، بلکہ لہے کر بولے سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، بولیں گے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ آمد مصطفیٰ آمد سرکار کا مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول شریف کا، اسی تعلق سے کچھ اشعار حضرت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں۔ اہل اسٹیج کی خاص توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ رقیب صاحب شاعروں کے درمیان بڑی داد دے رہے تھے، اب پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے کدھر چلے گئے، ان کے چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان کو میں بلانا چاہتا ہوں بالکل میرے بغل میں بیٹھ جائیں، جب یہ فل سپورٹ میں رہیں گے تو آپ بھی بولیں گے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جب تک بولیں گے نہیں تب تک نیچے والے بولیں گے نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ بولے محبت سے سبحان اللہ،
اور آپ بھی بولے محبت سے سبحان اللہ. لڑکا کے بولے یا رسول اللہ اور محبت سے بولے سبحان اللہ. دیکھیے اصغر بھائی مسکرا رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں بڑا سابقہ پڑا ہے ہمارا ان کے ساتھ. الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی عامر بھائی مجمع سے بلوا لیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ شروع سے بولتے رہے, کہنا نہ پڑے, بولے محبت سے سبحان اللہ. میں شیخ پیش کر رہا ہوں, لہذا فرمائیں یہ سب سرکار کا صدقہ ہے, سرکار کا صدقہ ہے. یہ چاند, سورج, ستارے, عرش و فرش, لوح و قلم, کرسی, یہ ساری کائنات کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ ارض و سما, یہ ارض و سما, یہ در و دیوار نہ ہوتے, یہ ارض و سما, یہ در و دیوار نہ ہوتے, یہ دشت و جبل, یہ گل و گلزار نہ ہوتے, پیدا جو میرے احمد مختار نہ ہوتے, پیدا جو میرے احمد مختار نہ ہوتے, یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے. وہ نور خدا, نور خدا, نور خدا. وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. جب میں کہوں کہ وہ نور خدا, نور خدا, نور خدا ہے, آپ حضرات میرے ساتھ بولیں گے وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ارے یار ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ. آپ کہیے گا صلی اللہ صلی اللہ. کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے آقا پر درود بھیجتے ہیں, اور درود بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے. ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابھی آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں اور شعر ملاحظہ فرمائیں. دھرتی پہ قدم جب شہ کونین نے رکھا, اللہ کی خاطر کا طالب ہوں, دھرتی پہ قدم جب شہ کونین نے رکھا. ان کا موج ہو گئے, پیچھے والے لہک کر بولے یا رسول اللہ. دھرتی پہ قدم جب شہ کونین نے رکھا, تعظیم کو جھکتا ہوا کعبہ نظر آیا. دھرتی پہ قدم جب شہ کونین نے رکھا, تعظیم کو جھکتا ہوا کعبہ نظر آیا. اب یہاں پر ٹھہر کر کے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا دوں, سننا چاہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ. جب کعبے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ہمیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. لہک کر بولو سبحان اللہ. لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر لائٹ کے بھی پہچان جاؤں گا پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, میں سب کو پہچانتا ہوں. لہک کر بولے سبحان اللہ. مکانپور میں میں تیسری مرتبہ حاضر ہوں. 2 مرتبہ کسی اور کے توسل سے آیا تھا, یہ پہلی مرتبہ احمد رضا کے توسل سے آیا, اور آج اسی احمد کی رضا ہے جس کے سائے تلے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی احمد ہے جو مدینے سے احمد کی صدائیں آ رہی ہے, اور بریلی کا احمد رضا ہے جس نے ہمارے عقیدے کو محفوظ کیا ہے. ہم تو احمد رضا والے ہیں اور احمد کی رضا. سبحان اللہ. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو غدار اعلیٰ حضرت ہو چلے جائیں, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. محبت کے سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ. اب یہ شعر تمہیں دھرتی پہ قدم جب شہ کونین میں رکھا, تعظیم کو جھکتا ہوا کعبہ نظر آیا. گھر آمنہ بی بی کے فرشتوں کا تھا میلہ, حوروں کے لبوں پر بھی تھا بس ایک ترانہ. پیدا جو ہوا آج وہ محبوب خدا ہے, وہ نور خدا, نور خدا, نور خدا ہے. وہ صلی اللہ صلی اللہ. سورے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نواز حضور و صحابہ ملت, شہرزاد
حضور کے صحابہ کل خاص کا دورہ، کل خاص کا دورہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، بالکل غور و فکر کے ساتھ یہ جو آپ کی توجہ ہے یہ ہٹنے نہ پائے، اور اسی طریقے سے محبت بنائے رکھیں۔ جناب اصغر الہ آبادی کو میں جتنی تیزی سے آپ بول کر کے سنیں گے اتنی تیزی سے میں ان کو مائک پر لا کر کے پیش کروں۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ جتنا چاہیں مجھے سن لیں۔ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ خطابت مکمل ہو چکی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ خاموش ہو جائیں، میں سمجھ لوں گا کہ آپ جناب اصغر الہ آبادی کو سننا چاہتے ہیں۔ اب جب چہرے اور دعا کی بات آتی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی محفل ہے، سرکار کی میلاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہماری کتنی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، آج ہم جاگ لیں سرکار کی محبت میں، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واہ واہ، بے شک۔ ہمیں ہر رات تو ہم بستر پر ہوتے ہیں، آج یہ مقدر ہے کہ سرکار کی محفل میں بیٹھے، اور اسی سرکار نور والے کی محفل میں نوری نسل کے نور بھی موجود ہے۔ سیدی سرکار سید انوار اللہ شاہ صفی قبلہ مدد اللہ علیہ القرآنی موجود ہے۔ جب ان کے چہرے کا یہ عالم ہے تو میرے سرکار کے چہرے کا ہوگا۔ اب سرکار کے چہرے کو تصور کیجئے کہ کتنا خوبصورت آپ کا چہرہ رب نے بنایا ہوگا۔ تبھی تو ایک شاعر کہتے ہیں اسی بہر پر جو بھی میں شعر پڑھ رہا تھا کہ ایک دن شہ کونین نے جبریل سے پوچھا، ایسے نہیں محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ایک دن شہ کونین نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہو مجھ سا بھی تو نے کہیں۔ ایک دن شہ کونین نے جبریل سے پوچھا، جبریل کہو مجھ سا بھی تو نے کہیں دیکھا؟ بولے کہ زمین چھان ہے افلاک پہ گھوما، دیکھے ہیں بہت سارے ہنسی، اے شہ والا تو سب سے ہنسی سب سے نرالا ہے، جدا ہے وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے وہ صلی اللہ عزیزان گرامی۔ سننا چاہتے ہیں تقریر تو محبت سے بولیں یا رسول اللہ، اور بہک کر بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو انگنت ستاروں کو آسمانی دنیا میں پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کی تخلیق فرمائی کس کے صدقے میں؟ بولیے آقا کے صدقے میں، گھبرائیے نہیں، آپ بھی بولیے کس کے صدقے میں؟ آقا کے صدقے میں، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں، امام الانبیاء کے صدقے میں، سرکار انبیاء کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں انگنت ستاروں کو پیدا فرمایا، لیکن ہر ستارے کو منتخب نہیں فرمایا، ہر ستارے کو منتخب نہیں فرمایا۔ ان تمام ستاروں میں سے ایک ستارے کو رب تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، ایک ستارے کو چن لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ستارہ کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، حضرت موجود ہے، اسٹیج پر بھی بہت سارے اہل علم ہے جنہیں یہ پتا ہے کہ اس ستارے کا نام بتائیے کیا ہے؟ اس ستارے کا نام سورج ہے۔ محبت سے کہے سبحان اللہ۔ اس ستارے کا نام سورج ہے، یہ بھی ایک ستارہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، اسے چن لیا ہے۔ اب آپ لوگ اتنے خوبصورت ہیں، بتا دیئے کتنے خوبصورت ہیں، پتا ہے آپ کو؟ بتا دوں کتنے خوبصورت ہیں آپ لوگ؟ اللہ نے ستارے کو چنا سورج کو تو وہ سورج روشنی ہو گئے، وہ سورج چمکدار ہو گئے، اس سورج کو کچھ نہ کچھ مقام دے دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہر چیز کو کسی نہ کسی مقام پر رکھا۔ نور محمدی کو پیدا کیا تو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ محبت نور محمدی کو پیدا فرمایا تو قرب خاص میں رکھا، کسی کو زمین پر رکھا، کسی کو زمین میں رکھا، کسی کو پانی پر رکھا، کسی کو پانی میں رکھا۔ جانتے ہو پانی میں بہت سارے جانور ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے ہو کہ کتنی مخلوقات ہیں، لیکن آپ یہ بھی جان لو جیسے سمندر ہے ویسے ہی یہ گوگل بھی ہے،
جیسے یہ سمندر ہے ویسے یہ گوگل بھی ہے. آج کل بہت سارے لوگ جب سے نیٹ جیو کا فری ہو گیا ہے, ایئرٹیل والوں نے بھی فری کر دیا, ووڈا نے بھی فری کر دیا. جتنی ایم بی جیو تھے اتنی ایم بی ایئرٹیل والے تھے, اتنی ایم بی ووڈا تھے. سارے سم والوں نے, کمپنی والوں نے ایک دوسرے کے حصے میں ایم بی بانٹنا شروع کر دیا. جب لوگوں کو چسکا لگ گیا تو ریٹ بڑھا دیا. لوگوں کو چسکا لگا ریٹ بڑھا دیا. لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایم بی یوز کرتے ہیں, نعتِ نبی سنتے ہیں. سننا چاہیے محبت سے بولے سبحان اللہ. الہ آبادی کو آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے, ڈھونڈ کر کے سنیں, محبت سے بولے سبحان اللہ. کتابت سننا چاہتے ہی کسی کی سنے سبحان اللہ. لیکن گوگل پر جا کر کے مسئلہ جب نکالو تو یہ دیکھ لو کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے, یہ دیکھ لو کہ یہ کس مسلک کا ہے. اگر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے کبھی سمجھنا کہ جائز ہے, ورنہ کوا کھا جاؤ گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. بہت سارے مفتی ہیں, گوگل بھی ہے. کچھ لوگ دارالفتہ سے افتاء کر کے تحقیق فی الفقہ کریں گے, مشق افتاء کریں گے, تحقیق فی الحدیث کریں گے, پھر جا کر کے مفتی ہوں گے. لیکن کچھ لوگ مفتی میں مفتی بن جاتے ہیں. ان سے پوچھو آپ نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے, آپ نے کس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے, آپ مفتی بنے کیسے؟ ارے کہیں گے مفتی بننا اتنا آسان ہے, وہ کیسے؟ ہمیں ایم بی بھراؤ, گوگل پہ جاؤ, مسئلہ تلاش کرو, چاہے جس مسئلہ کا ہو پڑھ لو. حدیث جاننے کے بعد بحث و مباحثہ کرو, مفتی بن جاؤ گے. حدیث جاننے کے بعد بحث و مباحثہ کرو, مفتی بن جاؤ گے. وہ بیچارہ جو 9 سال تک مدرسے کی سوکھی روٹی کھا کھا کر کے دارالفتہ تک پہنچا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں عوام کی نگاہ میں. عوام کے درمیان اگر کوئی 2 4 10 حدیث یاد کر لیا, چاہے جس فرقے کی حدیث سے نکالا ہو ترجمہ یاد کر لیا وہ سنا دے, تو آپ سوچتے ہیں اس سے قابل کوئی انسان ہے ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترکیب کر کے بتاؤ کہ اس میں حرف جار کیا ہے, مجرور کیا ہے, مضاف کیا ہے, مضاف الیہ کیا ہے, موصوف کیا ہے, صفت کیا ہے, تو قسم خدا کی اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ بسم اللہ میں جو بے ہے وہ کیا ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ بسم اللہ میں جو بے ہے وہ کیا ہے. وہ چلے ہیں نبی کی عظمت گھٹانے کو. ارے جس کی عظمت کو رب کعبہ بڑھا دے اور اعلان کر دے رضانہ لگا ذکر, تم اس کی عظمت کو گھٹاؤ گے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حضور صحابہ ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور محبت میں بولے سبحان اللہ. ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ ارے بولے رضا نگر والے سبحان اللہ, بولے نگر والے سبحان اللہ. یہ سارے نگر کہاں چلے؟ وہاں خواجہ ہے, جہاں خواجہ ہے وہاں اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے کہ قادری ہے تو ہمارا بھائی ہے, چشتی ہے تو ہمارا بھائی ہے, نقشبندی ہے تو ہمارا بھائی ہے, سہروردی ہے تو ہمارا بھائی ہے. وہ چاہے جس سلسلے سے ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, ہمارا بھائی ہے. لیکن نگرانی گرامی اور غور سے سنو, لیکن سننے سے پہلے بولو تو سبحان اللہ. آپ بھی لہک کر بولو یا رسول اللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مکن پور کی سرزمین ہے, یہاں غدار اعلیٰ حضرت کو پناہ ہی نہیں دی جاتی ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اب میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں, مفتی گوگل. اب آپ سمجھیے گوگل بھی ایک سمندر ہے. اب اگر بات آپ سے میں کہوں کہ سمندر میں رہنے والے جتنے جانور ہیں اس میں کیا تم ہر جانور کو کھاؤ گے, ہر جانور کو کھانا جائز ہے؟ نہیں ہے. کون کون سی چیزیں ہیں مجھے بھی نہیں پتا, مچھلی میں بھی جانتا ہوں, تم بھی جانتے ہو, اور سمندر میں نہ جانے کیا رہتے ہیں. بہت ساری مخلوقات ہیں, چائنا والے تو نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں.
काऊ केकड़ा खा जाए, उसमें जो कुछ मिले वो सब खा जाए, घोंघे में रहने वाले जो जानवर होते हैं उसे भी निकाल करके खा जाए, जो पानी में रहने वाला सांप होता है चाइना वाले उसे भी सर निकाल करके पूरा भून करके खा जाते हैं। तो ये कोरोना वायरस फैला करके आराम से बैठे हुए हैं, दुनिया परेशान है, न जाने चूहे बिल्ली कुत्ता क्या क्या खाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ लोग कौवा खाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, हम गौस का हलवा खाते हैं, हलवा खाते हैं। अब जो हलवा खाने वाले हैं वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हलवा खाने वालों की जरूरत नहीं है। बताना ये चाहता हूँ कि समंदर में रहने वाला हर जानवर जायज नहीं है, जायज वही है जिसे शरीयत ने हलाल कहा है। तो ये गूगल भी एक समंदर है, इस पे न जाने कितने झूठे मुफ्ती मिलेंगे, दगाबाज मिलेंगे, न जाने कितने तर्जुमे वाली कुरान मिलेगी, लेकिन हम मानेंगे तो कंजुल ईमान को मानेंगे, तो खुदावे रज़िया आ रही है, जिसको आ रही है वो एक बार बोले सुभान अल्लाह, जिसे ना आए वो दो बार बोले सुभान अल्लाह। अच्छा है आप लोगों को नहीं आ रही है, ताकि मैं समझ जाऊं किन किन को समझ में नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कि इनको समझदारी तभी आती है जब रात धीरे धीरे ढलने लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से महफिल गर्मा गर्म चल रही है। अब कोई चाय लेकर के ना आए वरना महफिल खराब हो जाएगी, इसलिए कि एक चाय बेचने वाले ने पूरे मुल्क को खराब कर डाला है। एक चाय वाला यहाँ जाएगा तो पूरा जलसा खराब हो जाएगा। भाई मेरे कोई चाय बीच में मत ले आना, अगर चाय पिलाना है तो तकरीर जब हो जाए अगर इलाहाबाद भी आ जाए तो चाय लेकर के, इसलिए कि आप इनको सुनते रहेंगे, चाय की चुस्की लेते रहेंगे। मोहब्बत से बोले देखिए गूगल भी एक समंदर है, लेकिन उसमें से हर किसी की मान लेना ये जायज नहीं है। जैसे समंदर के हर जानवर को खा लेना जायज नहीं है, वैसे गूगल के हर मुफ्ती को मान लेना जायज नहीं है। हम तो उसकी मानेंगे जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा होगा, जो मसलके आला हज़रत का वफादार होगा, सहाबा का वफादार होगा, अहले बैत का वफादार होगा, हम उसी की मानेंगे। जो कब्ज़ाए सहाबा होगा हम उसकी नहीं मानेंगे। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुंतखब फरमाया सूरज को तो उसे हुक्म के अमल में लगा दिया, उसे हुक्म के अमल में लगा दिया। अब वो सूरज 12 बुर्जों से गुजरता है, जब सूरज निकलता है तो दरिया रवा होती है, जब सूरज निकलता है तो ये मौसम का निजाम बदलता है, जब सूरज निकलता है तो मौसम में तब्दीलियां आती है, जब सूरज निकलता है उसकी शुआओं से, उसकी रोशनी से बहुत सारे फल जो होते हैं वो मीठे हो जाते हैं, उसके जरिए से दरिया रवा होती है, समंदर की तुगयानी में चेंजिंग आती है। ये सूरज का काम है कि 12 बुर्जों से गुजरता है, चक्कर लगाता है, रब के हुक्म के अमल में लगा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को मुंतखब फरमाता है तो उसे हुक्म के अमल में लगाता है। अब आप आगे बढ़े अज़ीज़ाने गिरामी, अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को हुक्म के अमल में लगा दिया। अब सूरज न थकता है, न रुकता है, न आराम करता है, बल्कि 12 बुर्जों से गुजरता है। अब हम ये जान गए आला हज़रत के फैज़ान से कि सूरज जो है और कुरान के जरिए से वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। आप तो तैर नहीं गए हैं, जमीन पर है, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है, ये कौन कह रहा है? कुरान। ये किसका ऐलान है? कुरान का। सबका ईमान है कुरान पर। अगर सबका ईमान है कुरान पर तो लहक कर बोलो या और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है कि सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। साइंसदानों ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन कुरान का ऐलान है कि सूरज चक्कर लगाता है। अरे आज जो साइंसदानों ने तरक्की करके जो चीजें हमें बताई है, हमारे आका ने 1400 साल पहले हमें बता दिया है कि तुम पंजगाना नमाज पढ़ो, वज़ू करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं
یہی ہوگی دنیا کا سب سے بہترین سینیٹائزر وضو ہے. آپ نماز پڑھو گے کورونا سے محفوظ، آپ نماز پڑھو گے کورونا سے محفوظ رہو گے. آپ نماز پڑھو گے دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ رہو گے. اس لیے کہ ہمارے آقا نے کھانے پینے کی سنتوں کو، چلنے پھرنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، سونے کے اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یہ سارا طریقہ ہمارے آقا نے ہم کو بتا دیا ہے. تو جب ہمارے آقا نے کہا کہ سورج چکر لگاتا ہے اور یہی قرآن کا فرمان ہے، تو پوری دنیا کی سائنس ایک طرف، عاشقان مصطفیٰ ایک طرف. ہم کل بھی نہیں مانے تھے، آج بھی